ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی جب میرے دل میں پہلی مرتبہ امیر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں دنیا جہان کی ہر چیز بغیر سوچے سمجھے خرید سکوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار محرومیاں دیکھی تھیں۔ چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور اماں مجھے لے کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی، جہاں سر چھپانے کو ہمیں چھت اور پیٹ بھرنے کو 2 ٹائم کا کھانا تو ملتا تھا، مگر کبھی کسی نے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سوچا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ میرے ننیال والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بلکہ میرے نانا نے تو 15-20 مرلے پر گھر بنا رکھا تھا، جو کسی چھوٹے بنگلے سے کم نہیں لگتا تھا۔ گھر میں کام کرنے کے لیے نوکر چاکر بھی موجود تھے اور سب مجھ سے بہت پیار بھی کرتے تھے، لیکن یہ پیار محبت اور اچھے بننے کا ناٹک صرف اس وقت تک تھا جب تک میرے ابا زندہ تھے اور میں اپنی اماں کے ساتھ دادا دادی کے گھر زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میں 4-5 سال کی تھی جب ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ اماں کے ساتھ نانا کے گھر گئی تھی، تو ہر ایک نے مجھے اور اماں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ہمارے جانے پر کئی طرح کے کھانے بھی بنائے گئے اور آتے جاتے ہر کوئی میری اماں سے یہ پوچھنا نہیں بھولتا تھا کہ کوئی چیز تو نہیں چاہیے، کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو بتا دو۔ یہاں تک کہ میرے تینوں ماموں جب بھی گھر سے باہر جاتے تو اماں سے پوچھ کر جاتے تھے اور واپس آتے ہوئے میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لایا کرتے تھے۔ نانا بھی بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں ابا کی شادی کے 2 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میرا کوئی بہن بھائی دنیا میں نہیں آیا۔ میری اماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور تینوں بھائیوں کی لاڈلی بہن بھی تھی۔ نانا نانی نے میری اماں کی شادی 19 سال کی عمر میں اپنے جاننے والوں میں کی تھی، وہ بھی اس لیے کہ رشتہ بہت اچھا تھا۔ وہ لوگ بھی نانا اور ماموں کی طرح کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے تھے، اور ویسے بھی ہماری نانی پرانے خیالات کی عورت تھیں۔ وہ بیٹیوں کو جلدی رخصت کرنے کی قائل تھی، حالانکہ اپنی اکلوتی بیٹی کو انہوں نے بڑے نازوں سے پالا تھا، مگر روایات اور اقدار سے منہ موڑنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ جب اماں کا رشتہ ابا کی طرف سے گیا تو نانا اور نانی نے تھوڑی بہت چھان بین کرنے کے بعد یہ رشتہ قبول کر لیا۔ جب اماں کی شادی ابا کے ساتھ طے ہوئی تھی، تبھی نانا اور نانی نے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ بھی طے کیا تھا۔ اس کے بعد میری اماں کا نمبر تھا، اور پھر ان کے 2 چھوٹے بھائی تھے جو کہ ان سے 1-2 سال ہی چھوٹے تھے۔ نانا اور نانی نے اپنے دونوں بڑے بچوں کی شادیاں ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ان لوگوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز کے نام پر دنیا جہان کی ہر چیز دی تھی، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں سے لے کر فرنیچر تک کا انتخاب اماں نے خود کیا تھا۔ اماں بھی بہت خوش تھی۔ ایک تو چھوٹی سی عمر میں دلہن بن رہی تھی، دوسرا اتنے چاؤ لاڈ کے ساتھ ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اماں جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ انہیں ملتی جا رہی تھی، بلکہ انہیں دلہن بننے سے زیادہ تو چیزوں کے ملنے کی خوشی تھی۔ اور شاید اس عمر میں لڑکیوں کو شادی بالکل ایسے لگتی ہے جیسے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ہونے کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ حالانکہ یہ سب سامان اور چیزیں تو لڑکی کے لیے بس ماں باپ کے پیار کو جتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہر ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں، مگر نانا اور نانی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز دیا، یہاں تک کہ اماں کو 4 تولے سونا بھی چڑھایا گیا تھا۔ میرے نانا کا اپنا کاروبار تھا جو ان کے بعد تینوں بیٹوں نے ہی سنبھالنا تھا۔ بڑے دونوں ماموں تو نانا کے ساتھ کاروبار سنبھال بھی چکے تھے، جبکہ چھوٹے ماموں پڑھ رہے تھے۔ اماں بھی انٹر پاس کر کے اب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا، اور پھر شادی کا دن آ گیا۔ نانا اور نانی نے بے شمار دعاؤں کے سائے میں اپنی اکلوتی بیٹی کو رخصت کیا۔ اس طرح اماں بیاہ کر میرے ابا کے گھر چلی گئیں،
جہاں پر انہیں کافی بڑے کمبائن فیملی سسٹم میں رہنا تھا۔ یوں تو میری اماں بھی ایک بھرے ہوئے گھر سے گئی تھی، لیکن وہ ہرا بھرا گھر تو ان کے ماں باپ کا تھا، جہاں وہ اپنے ماں باپ سمیت 3 پیارے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھیں، جبکہ سسرال میں انہیں ایک ہی وقت میں کئی نئے رشتے مل گئے تھے جو اب انہیں نبھانے تھے۔ یہ گھر بھی نانا نانی کے گھر کی طرح کافی بڑا تھا، جہاں میری اماں کو ساس سسر کے علاوہ 2 شادی شدہ جیٹھ جیٹھانیوں اور 2 غیر شادی شدہ دیوروں کے ساتھ رہنا تھا۔ دونوں جیٹھ بال بچے والے تھے، ایک کے ہاں 3 بچے تو دوسرے کے 2 بچے تھے۔ ابا اپنے 5 بھائیوں میں منجلے تھے اور بڑے بھائیوں کی طرح انہیں بھی شادی کے بعد سب کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ جیسے ہی اماں بیاہ کر اس گھر میں گئی تو دادی نے اپنی بڑی دونوں بہوؤں کو اوپر کے پورشن میں شفٹ کر دیا، جبکہ میری اماں کا کمرہ نیچے ہی تھا۔ بظاہر بہت خوشحال اور سلجھا ہوا نظر آنے والا میری اماں کا سسرال اندر سے کچھ اور تھا، اور جب تک پانی کی گہرائی میں نہ اترا جائے کنارے پر کھڑے ہو کر کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ پانی کے اندر کیا کچھ ہے۔ یہی اماں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اپنا ہنستا بستا محبتوں میں گھرا ہوا میکا چھوڑ کر سسرال تو آئی تھی، مگر ان کے ساتھ ایک سوچ اور کچھ خواب بھی آئے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ انہیں سسرال میں بھی ویسا ہی ماحول ملے گا، کیونکہ سب مل جل کر رہتے ہیں تو یقیناً سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص ہوں گے، ورنہ آج کے دور میں کون اتنی بڑی فیملی میں مل کر رہتا ہے۔ لیکن اماں کی شادی کے چند دن بعد ہی انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ بڑی دونوں بہوؤں کو ساس سسر نے زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، ورنہ ان کا بس چلتا تو کب کی علیحدہ ہو جاتی۔ ان دونوں کی نہ تو آپس میں بنتی تھی اور نہ ہی ان کے دل میں سسرال والوں کے لیے کوئی عزت اور محبت تھی، بلکہ وہ تو مجبوراً سب کے ساتھ رہتی اور کام کرتی تھیں۔ حالانکہ جس طرح ان کے 2 3 بچے ہو چکے تھے، ساس سسر کو چاہیے تھا کہ بڑے دونوں بیٹوں کو الگ کر دیتے، کیونکہ پیچھے بھی تو 3 بیٹے تھے، اور آخر کب تک کوئی ایک ہی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا۔ مگر ساس سسر تو زیادہ ہی عجیب مزاج کے مالک تھے۔ اماں نے شاید ہی اتنے کنجوس لوگ کبھی اپنی زندگی میں دیکھے تھے۔ جہاں پر حالات اچھے نہ ہوں وہاں پر تو کنجوسی سمجھ جاتی ہے، مگر اماں کے سسرال میں تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ سسر اور اماں کے دونوں جیٹھ مل کر اپنی ذاتی 2 دکانیں چلا رہے تھے۔ دکانیں بھی کافی بڑی تھیں اور چلتی بھی خوب تھیں، اور اس بات کا اندازہ تو مجھے اچھی طرح تھا، کیونکہ کپڑے کا کاروبار تو کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ انہی دونوں دکانوں پر بڑے بھائیوں کے ساتھ ساتھ میرے ابا اور ان سے چھوٹا بھائی بھی جاتے تھے۔ باقاعدہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں کہ اس نے کب کتنا ٹائم کون سی دکان پر لگانا ہے اور کس نے کیا کام کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اماں کے سسر اور بڑے جیٹھ کی ذمہ داری تھی، اور مجال تھی کہ کوئی بھی اپنا کام مکمل کیے بغیر گھر آ جائے یا کام کے دوران موبائل فون بھی استعمال کر لے۔ جیسے جیسے اماں کا وقت سسرال میں گزر رہا تھا، وہ تو اپنے سسرال والوں کے رنگ ڈھنگ اور طور طریقے دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھیں۔ شادی کے صرف 5 دن بعد اماں کو دادی نے کام پر لگا دیا۔ حالانکہ گھر میں 3 بہویں تھیں، اس لیے تینوں کو بانٹ کر کام دے دیا گیا تھا۔ اماں کو بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ ابھی تو ان کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ہلکا نہیں ہوا تھا، اور ساس صاحبہ نے کاموں کی ذمہ داریاں ان کو سمجھانی شروع کر دی تھیں، جبکہ میری اماں نے اپنی ماں کے گھر میں زیادہ کام بھی نہیں کیے تھے۔ ابھی تو انٹر پاس کیے انہیں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا جب ان کے لیے یہ رشتہ چلا گیا، اور پھر رشتہ قبول ہونے کے بعد سسرال والوں نے اتنی جلدی مچائی کہ اماں کو اپنے گھر میں نہ کوئی کام سیکھنے کا موقع ملا اور نہ ہی سمجھنے کا۔ وہ تھوڑا بہت ہی کام کرتی تھی، مگر سسرال میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک بدلنے کی کوشش کی۔ وہ خود کو مکمل طور پر سسرال کے رنگ میں ڈھال رہی تھی۔ گھر میں کیا پکے گا اور کس کے لیے کون سی چیز آئے گی، یہ سب کچھ میری دادی طے کرتی تھی، اور اماں حیران ہوتی تھی جب اتنی بڑی فیملی کے لیے دادی صرف 1 کلو گوشت منگوا کے اس کا پتلا شوربہ پکوایا کرتی تھی۔ اماں کو زیادہ حیرت اس لیے ہوتی تھی
کیونکہ انہوں نے اپنے ابا کے گھر میں یہی دیکھا تھا کہ 5 بندوں کے کھانے کے لیے بھی 2 کلو سے کم گوشت نہیں آتا تھا، اور یہاں پر اتنے کھانے والے تھے، مگر نہ تو کسی کی پسند کا خیال رکھا جاتا تھا اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے کہ اتنا کم کھانا سب میں پورا آئے گا بھی یا نہیں۔ بلکہ اماں نے میری دادی کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ دکان پر بھی کھانا جاتا ہے، اور اتنی مہنگائی ہے، اگر ہم 5 کلو گوشت ہی پکانے لگ جائیں گے تو باقی خرچے کہاں سے ہوں گے۔ حالانکہ گھر کے حالات بڑے اچھے تھے، لیکن اماں کیا کر سکتی تھیں، وہ تو گھر کی بہو تھی، اور بہویں تو شاید بے زبان جانوروں سے بھی گئی گزری ہوتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ بھی اماں کو بڑی جلدی ہو گیا تھا، کیونکہ جب شادی کے بعد پہلی عید آئی تو تینوں بہوؤں کے کپڑے اور باقی چیزیں بھی دادی نے خود ہی بازار سے جا کر خریدی، اور وہ سب کچھ دیکھنے میں ہی اتنی ہلکی کوالٹی کے تھے کہ اماں کو بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ لیکن اماں تو ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، اور نہ ہی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کوئی بات کی۔ ویسے بھی نانی نے اماں کی پہلی عید ماموں کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ دوسرے شہر میں رہنے کی وجہ سے ماموں فوراً واپس نہیں جا سکتے تھے۔ تب اماں نے سوچا کہ بھائی پہلی بار گھر آیا ہے تو اس کے لیے کھانے میں کچھ اچھا بنا لے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ساس سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے فوراً سے کہہ دیا کہ بھائی میری تو اتنی بہویں ہیں، اگر سب کے میکے والے گھر آنے لگے اور ان کے لیے مرغے مسلم بننے لگے تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ میری اماں ان کا یہ جواب سن کر ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا انہیں اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ گھر آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ مجبوراً اماں نے اپنے بھائی کے سامنے بھی وہی کھانا پیش کر دیا جو گھر میں بنا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے بھائی مرغی والا شوربہ نہیں کھاتے۔ مگر بھائی بھی سمجھ گیا، اور اپنی بہن کا مان رکھنے کے لیے انہوں نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ انہوں نے جا کر ہی اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو نانی کو فکر ستانے لگی کہ ان کی بیٹی شاید سسرال میں خوش نہیں ہے۔ جب نانی نے اماں سے بات کی تو اماں نے صاف جھوٹ بول دیا اور کہا کہ وہ تو بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ ان کا سسرال بالکل میکے جیسا ہے۔ وہ تو بس کسی وجہ سے اس دن جو کھانا بنا ہوا تھا وہی بھائی کے سامنے رکھ دیا، ورنہ سسرال والے تو بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ یہ بات سن کر نانی خاموش ہو گئی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نانی اور نانا کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی کیسے لوگوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ ایک تو وہ اماں کو میکے جانے نہیں دیتے تھے، اگر اماں جاتی تھی تو 2-3 دن بعد ہی ابا کو لینے بھیج دیتے تھے۔ اسی طرح جب اماں امید سے ہو گئی تب بھی وہ کسی مشین کی طرح گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھیں، حالانکہ اپنی عمر اور صحت کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں رہتی تھی، مگر اس کے باوجود کوئی بھی ان کا خیال نہیں کرتا تھا۔ جٹھانیوں نے بھی تو اسی طرح بچے پیدا کیے اور پال رہی تھیں، اس لیے ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اماں کو بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ فون سے اپنی ماں پر بات کرتی تو بے اختیار رونے لگ جاتی تھیں۔ بڑی مشکلوں سے 7 مہینے پورے ہونے پر نانی نے بڑے بیٹے کو بھیج کر اماں کو اپنے پاس بلوا لیا کہ ہمارے گھر کا یہ رواج ہے، پہلا بچہ ننیال میں پیدا ہوتا ہے۔ تب تو دادی خاموش ہو گئی، لیکن میری پیدائش پر انہوں نے خوب ہلہ مچایا، یہاں تک کہ انہوں نے فون کر کے نانا نانی اور اماں کو مبارک تک نہیں دی تھی۔ صرف ابا میری پیدائش پر نانا کے گھر پہنچے، انہوں نے وہیں پر مٹھائی وغیرہ لی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور وہ واقعی بہت خوش بھی تھے۔ ابا مجھے اور اماں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، جہاں پر کسی نے بھی میری اماں کو مبارک تک نہیں دی، بلکہ دادی کا تو منہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے جب اماں سے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں تو پہلا بچہ ہمیشہ بیٹا ہی پیدا ہوا ہے، دیکھ لو اپنی دونوں جٹھانیوں کو، اور میرے ہاں تو خیر سے 5 بیٹے ہی بیٹے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کی یہ رسم خراب ہو گئی، اور تم نے ایک بیٹی کو جنم دے کر یہ ثابت کر دیا کہ تم اس گھر کا بھلا چاہتی ہی نہیں ہو۔ اماں یہ بات سن کر اس قدر حیران ہوئی کہ یہ کیسی جہالت کی بات ہے کہ بیٹی ہونا اور گھر کا بھلا ہونا ایک دوسرے سے الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اماں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ زندہ ہیں
जो बेटियों को इतना बुरा समझते हैं। हालांकि अम्मा के दोनों बड़े जेठ एक एक बेटी के बाप थे, लेकिन दादी वही राग अलामती रहीं कि उन्होंने पहले बेटे पैदा किए, उसके बाद बेटियां आई हैं, और यहाँ पर तो निज़ाम ही उलट गया। जब पहली बेटी पैदा हो गई है तो अब मज़ीद क्या खुशी मिल सकती है भला। इत्तेफाक से मेरी पैदाइश के चंद दिन बाद एक दुकान का माल रास्ते में चोरी हो गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तब दादी ने मुझे उस नुकसान का जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरा नन्हा सा वजूद पहले इल्ज़ाम और बोहतान की जद में आ चुका था। उस दिन मेरी अम्मा बहुत रोई थी और अब्बा ने उन्हें बहुत समझाया, दलासा दिया। सिर्फ अब्बा ही थे जो अम्मा का साथ देते थे, मगर बदकिस्मती से वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे ही वो मुंह से कोई बात निकालेंगे तो उनके माँ बाप बीवी बच्चों समेत उन्हें घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। और मेरे अब्बा को कपड़े की दुकान चलाने के अलावा कोई काम आता भी नहीं था। अगर वो घर छोड़कर किसी और दुकान पर काम भी कर लेते तब भी वो घर के सारे अखराजात नहीं उठा सकते थे, इसलिए उसी घर में चुपचाप रहना उनकी भी मजबूरी थी। उन्होंने अम्मा से वादा किया था कि वो जल्द ही मुझे और अम्मा को यहाँ से लेकर कहीं और चले जाएंगे। अम्मा ने उनसे ये भी कहा कि अगर वो इजाज़त दें तो अपने माँ बाप से अपना हिस्सा मांग लूँगी, कम से कम घर तो ख़रीदा जा सकेगा। मगर अब्बा ने मना कर दिया और कहा कि मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो अम्मा भी उसी वक्त के इंतज़ार में जैसे तैसे दिन गुजारने लगी। दादी को साफ नज़र आता था कि उनका बेटा पूरी तरह बीवी की साइड लेता है और अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता है। ये बात दादी को बहुत बुरी लगती थी। ऊपर से अम्मा की दोनों जेठानियों ने सास के खूब कान भरे थे कि इसकी बेटी की वजह से जो कारोबार में नुकसान हुआ है, इसको चाहिए कि अपना जेवर दे दे ताकि वक्ती तौर पर वो नुकसान पूरा किया जा सके। दादी ने यही बात सबके सामने खाने के वक्त अम्मा को कह दी और साथ ही ये भी कहा कि जैसे ही नुकसान पूरा होगा तो तुम्हें जेवर दोबारा बनवा देंगे। हालांकि ससुराल वालों की तरफ से सिर्फ 2 तोला जेवर चढ़ाया गया था और उसमें भी अच्छी खासी मिलावट थी, लेकिन उनको अम्मा के 4 तोला जेवर नजर आ रहा था। जब दादी ने बड़ी होशियारी और चालाकी से सबके सामने ये बात अम्मा से कही तो वो इनकार भी नहीं कर सकी, क्योंकि सभी दादी की हाँ में हाँ मिलाने लग गए थे। अब्बा ने इतना ज़रूर कहा कि एक बार जेवर बिक जाए तो दोबारा नहीं बनता। इस बात पर दादी ने खाना भी छोड़ दिया कि मेरा बेटा ही नहीं समझता तो और किसी से हम क्या कह सकते हैं। तो अम्मा ने चुपचाप सारा जेवर लाकर सास को थमा दिया, मगर उस घर के लिए दी गई अम्मा की कोई कुर्बानी कभी रंग नहीं लाई, बल्कि अम्मा के साथ साथ जब उनकी औलाद को भी महरूमियों का सामना करना पड़ा तो अम्मा को एहसास हुआ कि उन्होंने जेवर देकर कितनी बड़ी गलती की है। वो अपने माँ बाप से अपना हिस्सा मांग लेती और कुछ जेवर बेचकर शौहर के हवाले कर देती तो वो कारोबार भी शुरू कर सकते थे और घर भी बन सकता था। उन्होंने सोचा कि जो हुआ सो हुआ, अब उन्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। मगर बदकिस्मती से नाना का इंतकाल हो गया और अम्मा के दिल की बात दिल में ही रह गई, क्योंकि बाप के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारियां भाइयों पर थी और अम्मा नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके भाई परेशान हों। उन्होंने सब्र की ये चादर ओढ़ ली और ससुराल में वक्त गुजारने लगी। मैं 5-6 साल की हो गई थी। स्कूल तो जाती थी, लेकिन मुझे भी अम्मा की तरह नाना नानी के घर जाने का इंतज़ार रहता था। घर में ताया के बच्चे तो थे ही, दोनों चाचू भी अब शादीशुदा थे और उनकी फैमिलीज़ भी इसी घर में रहती थीं। मेरे अब्बा अपने भाइयों के साथ वहीं अपनी दुकानें संभालते थे, मगर वो ना तो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते थे और ना ही पैसे खर्च कर सकते थे। यहाँ तक कि अब्बा अपने पैसों में से बचा बचा कर मेरे लिए चीज़ लाते थे और वो भी रात को सबसे छुपा कर अम्मा को देते कि वो मुझे स्कूल जाते हुए दे देंगी। मैं जब भी अम्मा के साथ नानी के घर जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़े मामू और उनकी बीवी भी बहुत खुश होते थे। मेरी उनके बच्चों के साथ खूब दोस्ती थी, जबकि छोटे मामू और मामी भी हमारे जाने पर फूले नहीं समाते थे। ख़ास तौर पर नानी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी।
مجھے اپنے نانا کے گھر جا کر ایسے لگتا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں جس کی اتنی آؤ بھگت کی جاتی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں اور میرا وجود کیسے اس گھر کے لیے بھی بے وقت ہو سکتا ہے۔ میں 7 سال کی تھی جب نانی کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمارے لیے ماموں کے گھر میں سب کچھ ویسا ہی رہا جیسا نانا نانی کی زندگی میں تھا۔ اماں بھی اپنے بھائی اور بھابھیوں کے پاس جا کر بہت اچھا محسوس کرتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ اب جلد ہی ان کی زندگی اور حالات بدلنے والے ہیں، کیونکہ ان کے سسرال میں سب کی شادیاں ہو گئی تھیں اور فیملیز بڑھنے کی وجہ سے اب وہ گھر چھوٹا پڑ رہا تھا۔ اماں کو امید تھی کہ جلد ہی سب بھائی الگ الگ ہو جائیں گے، مگر اس سے پہلے ہی یہ کیسی قیامت ہم پر ٹوٹی جس نے اماں کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر کے رکھ دی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن تایا اور میرے ابا دکان کا مال لینے کے لیے دوسرے شہر گئے، مگر واپس آتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں تایا کو بھی کافی چوٹیں لگی تھی، مگر ابا تو زندگی کی بازی ہی ہار گئے۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، مگر دادی نے حسب توقع اس بات کا ذمہ دار بھی مجھے اور میری اماں کو ٹھہرایا۔ وہ کہتی تھیں کہ جب سے یہ دونوں میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہیں تب سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ میرے ماموں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اماں کے اس دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، مگر ابا کی تدفین کے فوراً بعد ہی دادی نے سب کے سامنے میرے ماموں سے کہہ دیا کہ اپنی منحوس بہن اور بھانجی کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ جس دن سے ان کا رشتہ تھا وہ بد نصیب تو دنیا میں رہا ہی نہیں، اس لیے ہم تمہاری جوان بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کل کلاں اگر کوئی بات ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تب میرے ماموں حیران پریشان میری دادی کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو وہ بھلا ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں۔ انہوں نے دادی سے بات کرنے اور کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹانے کی کوشش کی، تب بھی دادی نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، یہاں تک کہ کوئی بھی اماں کو گھر میں رکھنے اور ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب ماموں نے میرے بارے میں کہا کہ یہ بچی تو آپ کے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، تو اس کے ساتھ حق تلفی نہ کریں، مگر ان کے نزدیک تو میری کوئی اہمیت تب بھی نہیں تھی جب ابا زندہ تھے، اب کیسے وہ میرا بوجھ اٹھا سکتے تھے؟ انہوں نے تو اماں کا وہ زیور بھی واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ جو تھا اس کے شوہر نے خود دکان میں لگایا اور اتنے سالوں سے یہ ماں بیٹی کھا رہی ہیں، اب کاہے کا زیور؟ مجبوراً ماموں مجھے اور اماں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اماں بہت زیادہ دکھی تھیں، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے سر سے اس طرح شوہر کا سایہ بھی اٹھ جائے گا اور وہ بھائیوں کے گھر بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گی، مگر انہیں کم سے کم یہ تسلی تو تھی کہ ان کے بھائیوں نے اس دنیا میں دھکے کھانے کے لیے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ مگر کسی نے سچ کہا ہے کہ جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی اماں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہی بھائی جو اماں پر جان چھڑکتے تھے اب ماں اور میری ذمہ داری سے نظریں چرانے لگے تھے۔ شروع کے کچھ دن تو آرام سے کٹ گئے۔ ماموں کو امید تھی کہ وہ دوبارہ دادی سے بات کریں گے تو وہ لوگ کم سے کم میری خاطر مان جائیں گے، لیکن ابا کا 40واں ہونے کے بعد جب دونوں ماموں دوبارہ وہاں پر گئے تب بھی دادی نے وہی فیصلہ سنایا جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے ماموں تو چپ چاپ انہی قدموں پر واپس آ گئے، لیکن دونوں ممانیوں کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اماں کے سامنے ہی یہ کہا کہ ہمارے تو اپنے بچے اور ذمہ داریاں ہیں، ہم کیسے کسی کی اولاد کی ذمہ داری نبھائیں گے؟ تب بڑے ماموں نے انہیں چپ کروا دیا، لیکن اس دن کے بعد کسی کا بھی رویہ میرے اور اماں کے ساتھ ویسا نہیں رہا جیسا ہوا کرتا تھا۔ وہی لوگ جو ہمارے گھر آنے پر اپنی آنکھیں ہماری راہوں میں بچھاتے تھے اب ہم سے نظریں چرانے لگ گئے تھے۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر دونوں ماموں کے بدلے ہوئے رویے اماں کو بہت تکلیف دیتے تھے، خاص طور پر جب بڑی مامی اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانے کی چیز بناتی اور مجھے نہیں دیتی تھی تو اماں کے دل پر چھریاں چلتی تھیں، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب نہ تو ان کے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں اور نہ ہی بھائی
पहले जैसे रहे थे। अब तो बड़े मामू के बच्चे मेरे साथ खेलते भी नहीं थे। बस एक छोटे मामू थे जो थोड़ा बहुत एहसास करते थे, लेकिन वो भी सिर्फ तब तक था जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। छोटे मामू की शादी के बाद नाना के घर में हमें रहने के लिए कमरा तो मिला हुआ था, मगर ना तो हमारा उस पर कोई हक था और ना ही मर्जी चलती थी। हालांकि ये वही घर था जिसमें मेरी अम्मा का हिस्सा भी बनता था। मगर बड़े मामू हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारी शादी पर अब्बा ने इतना कुछ किया था, तो अब किस चीज़ का हिस्सा बाकी रह जाता है, जबकि तुम्हारी बेटी भी अब हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो जैसा है इसी में गुजारा करो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब कुछ बड़े मामू ने उस वक्त कहा था जब अम्मा ने उनसे अपने हक और हिस्से की बात की, लेकिन उस दिन के बाद अम्मा दोबारा कभी हिस्से की बात ज़बान पर नहीं लाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें इस घर से भी जाने का कह दिया जाए। जैसे तैसे वो मुझे इस घुटन भरे माहौल में पाल पोस रही थी। मैं मोहल्ले के छोटे से प्राइवेट स्कूल में जाती थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे मामू के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ फीस ज़्यादा थी और मेरे लिए किसी के पास फालतू पैसे नहीं थे कि वो मेरी पढ़ाई पर खर्च कर सके। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैं भी इन सब बातों को समझने लग गई थी। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर महरूमियों में कट रही थी। अम्मा पढ़ी लिखी होने के बावजूद ना तो नौकरी कर सकती थी और ना ही उन्हें बिला वजह घर से निकलने की इजाज़त थी। उन्होंने कई मर्तबा अपने भाइयों से बात की कि वो किसी छोटे मोटे स्कूल में नौकरी कर लें, मगर उनके भाई कहते थे कि इस तरह लोग बातें बनाएंगे कि एक बहन और भांजी का बोझ नहीं उठा सके, तो अम्मा खामोश हो जाती। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था और मैं 16 साल की हो गई। मैं भी अपनी अम्मा की तरह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे अपनी माँ जैसी ज़िंदगी माँ के घर में नहीं मिली, क्योंकि मेरी माँ खुद दूसरों की मोहताज थी। मैंने मैट्रिक कर लिया तो मामी ने मुझे घर बिठा लिया। उनका कहना था कि इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, वो जल्द ही मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देकर मेरी शादी कर देंगे। घर बैठने के बाद मैंने अपनी अम्मा के साथ मिलकर घर के काम काज संभाल लिए, क्योंकि अम्मा सारा दिन अकेली लगी रहती थी। वो पहले से बहुत कमज़ोर और बीमार रहने लगी थी, जबकि मामू के अपने बच्चे तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाते थे। उनके बेटे तो लाडले थे ही, बेटियां भी उनसे ज़्यादा लाडली थीं। घर में सिर्फ एक मैं और मेरी माँ ही थे जो हर तरह से बोझ थे। अम्मा मेरा सहारा थीं और मुझे देख देख कर वो जीती थीं। उन्होंने मेरे लिए हमेशा बहुत दुआएं मांगी। अम्मा चाहती थी कि मेरी शादी बड़े मामू अपने बेटे के साथ कर लें, ताकि मैं उसी घर में उनकी नज़रों के सामने रहूं। मगर मामी को ये कतई मंजूर नहीं था। इसलिए तो मामी को मेरा रिश्ता करवाने की भी बड़ी जल्दी थी कि कहीं भांजी के लिए मामू के दिल में प्यार ना उमड़ आए और वो हमेशा के लिए उसे यहीं पर ना रख लें। मैं जब 18 साल की हो गई तो बड़े मामू ने मेरे लिए एक रिश्ता अम्मा को बताया। वो रिश्ता बड़े मामू के किसी जानने वाले के जरिए आया था। अम्मा ने तो हर फैसला भाई पर छोड़ रखा था। तब मामू ने अम्मा को यकीन दिलाया कि वो मेरा बुरा नहीं सोचेंगे। बड़ी मामी बहुत खुश थी, क्योंकि अब ये खतरा टलने वाला था कि मैं कहीं उनकी बहू ना बन जाऊं। लेकिन जिस दिन वो लोग बाकायदा मेरा रिश्ता लेकर घर आए तो मेरी मामियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो लोग मुझे देखने आए थे उन्होंने हाँ होने के बाद उसी वक्त मुझे एक लिफाफा और 2 सोने के सेट दिए थे। जिसने ये सब किया था वो मेरी होने वाली सास थी, और उन्हें देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितने अमीर घर की औरत थी। मेरे ससुराल वालों के जाने के बाद मामियों ने फटाफट वो लिफाफा पकड़कर चेक किया जो मेरी बड़ी नंद ने मेरे हाथ में थमाया था, और बड़ी ममानी तो गिरते गिरते बची थी, क्योंकि उस लिफाफे में पूरे 50,000 रुपये थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसी यतीम लड़की के ससुराल वाले इतने अमीर हो सकते हैं। तब मामी को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उन्होंने पहले मामू से इस रिश्ते के बारे में मालूमात क्यों नहीं ली। अगर वो पहले ये जान लेती कि वो इतने अमीर लोग हैं तो अपनी बेटी के लिए वहाँ बात ज़रूर करती। मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। वो लोग मुझे देखकर पसंद करके गए थे,
बल्कि उनकी तरफ से तो रिश्ता पक्का था। मामी ने उन पैसों में से 1 पैसा भी अम्मा को नहीं दिया और यह कहा कि अभी तो इसकी शादी के बड़े खर्चे होने हैं, ये पैसे काम आ जाएंगे। जैसे जैसे शादी की तैयारियां हुईं, ना अम्मा से किसी बात का पूछा जाता था और ना ही किसी तैयारी में उनकी कोई राय ली गई। लेकिन अम्मा खुश थीं, क्योंकि मेरा रिश्ता बहुत बड़े घर में हुआ था। बस अम्मा दिन रात दुआएं करती थीं कि मेरे नसीब उनके जैसे ना हों। उनकी दुआओं के साए में रुखसत होकर मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे शौहर आबिद मुझसे उम्र में कुछ बड़े थे, लेकिन उनकी शख्सियत बहुत अच्छी थी। वो अपना ज़ाती बिजनेस करते थे और करोड़पति होने की वजह से उनका घर भी बेहद आलीशान था। बल्कि मैंने तो इस तरह इतना खूबसूरत बंगला कभी अपनी ज़िंदगी में देखा भी नहीं था। मेरी शादी के बाद जब मेरे घर वाले हमारे बंगले में आए तो मेरी मुमानिया और उनके बच्चे बहुत हैरान थे। उनका ख्याल था कि बैठे बैठे मेरी लॉटरी लग गई थी। मगर ये अफसोस भी था कि मैं जिस घर में शादी करके गई थी वहाँ और कोई लड़का नहीं था, वरना वो लोग ज़रूर अपनी बेटियों के लिए मुझसे बात करती। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मेरी शादी के बाद उन सब के रवैये एकदम बदल गए। अब तो मेरी अम्मा को कोई काम भी नहीं करने दिया जाता था, बल्कि मुमानियाँ उन्हें बड़ी अहमियत देने लगी थी। हर काम में और हर मामले में उनकी मर्जी पूछी जाने लगी थी। और अम्मा जब मुझे फ़ोन पर यह सब बताती तो मुझे हंसी भी आती थी और मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, क्योंकि ये सब कुछ अब मेरी माली हैसियत की वजह से हो रहा था। मैंने भी कोई कसर नहीं रखी। जब भी अम्मा के पास मामू के घर जाती तो सबके लिए रास्ते से तोहफे तहाइफ भी लेती और वहाँ जाकर सबको खूब खिलाती पिलाती भी थी। अम्मा के हाथ में भी पैसे देकर आती ताकि उन्हें किसी का मोहताज ना रहना पड़े। मेरे ससुराल में आबिद के अलावा मेरी सास थी। बड़ी नंद शादीशुदा अपने घर में थी और कोई था नहीं। आबिद भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने ही मुझे ये सब कहा था कि मैं जहाँ चाहे जाऊँ, जैसे चाहे पैसा खर्च करूँ, क्योंकि मैं उनकी बीवी थी और हर चीज़ पर मेरा हक था। मेरी सास यूँ तो अच्छी औरत थी, मगर मिजाज की बहुत सख्त थी। वो बिल्कुल अपने बनाए हुए उसूलों पर ज़िंदगी गुजार रही थी। उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी। उन्होंने पता नहीं कौन कौन से काम शुरू कर रखे थे, इसलिए दिन का ज़्यादातर हिस्सा घर से बाहर ही गुजारती थी। मेरे साथ भी उनका रवैया नॉर्मल सा था। खाने के दौरान 2-4 बातें हो जाती। उन्होंने कभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। यहाँ तक कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन अम्मा के पास चली जाती थी। बस शादी होने के 2 महीने बाद से ही उन्होंने बच्चे की रट लगाना शुरू कर दी थी। वो चाहती थी कि उनके इकलौते बेटे के यहाँ औलाद हो। ख़ास तौर पर उन्हें बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी। और मेरी शादी के चंद महीनों बाद ही मुझे पता चला कि ये आबिद की पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी थी। मुझसे पहले उन्होंने जिस लड़की के साथ शादी की थी उसके साथ बन नहीं पाई और औलाद भी नहीं हुई थी, इसलिए 1 साल बाद ही शादी ख़त्म हो गई। ये बात जानने के बावजूद मुझे बुरा नहीं लगा था, क्योंकि आबिद मेरे साथ बहुत अच्छे थे और वो वाकई बहुत अच्छे इंसान भी थे। अब मैं खुद ये दुआएं करती थी कि अल्लाह जल्द ही मुझे औलाद दे, ताकि हमारा घर मुकम्मल हो जाए और मेरी सास भी खुश हो जाए। मगर वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे ये खुशखबरी नसीब ही नहीं हो रही थी। कैसे 2 साल गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल ही था। मैं डॉक्टरों को भी चेक करवा चुकी थी और अम्मा भी मेरे लिए दिन रात दुआएं करती थी, मगर कोई बात बन नहीं रही थी। पहले तो मेरी सास दबे अल्फाज में ही बच्चा ना होने की बात जताती थी, लेकिन जब 2 साल पूरे हो गए तो उन्होंने खुलकर कहना शुरू कर दिया। कभी कभी तो उनका रवैया इतना अजीब हो जाता था कि मुझे डर लगता था कि वो कहीं आबिद की दूसरी शादी ही ना करवा दे। लेकिन आबिद हमेशा मुझे तसल्ली देते थे। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने भी मेडिकल टेस्ट करवाए हैं और वो बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर वो मेरे साथ इतने अच्छे थे कि मैं कभी भी उनकी इस कमज़ोरी का जिक्र किसी के सामने करके उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि मैंने अपनी अम्मा को भी कुछ नहीं बताया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यकीन था
کہ یہ خوشی ہمیں ضرور نصیب ہوگی، مگر میں بہت زیادہ ڈر گئی جب میری ساس نے مجھے کہہ دیا کہ اگر کچھ عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، اتنی کہ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ میں اپنی ماں سے یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اتنے عرصے بعد تو انہیں سکھ کا سانس ملا تھا۔ میں جب سے سسرال آئی تھی، میرا ڈرائیور میرا بہت بھروسے مند آدمی تھا۔ میں نے ایک دن گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس سے بات کی تو اس نے مجھے کسی پیر بابا کے بارے میں بتایا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کہ میں اس پیر بابا سے ضرور ملوں گی۔ تب ڈرائیور نے مجھے رات کے وقت اپنے گھر آنے کا کہا کہ وہیں پر اپنے پیر بابا کو بلا لے گا۔ میں بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی اور اس رات میں اماں کی طرف رکی، مگر بہانہ بنا کر واپس سسرال جانے کا کہا اور ڈرائیور کے ساتھ رات کے وقت اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں ڈرائیور کے گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ڈرائیور کی بیوی بھی وہاں موجود تھی، اس لیے مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا، مگر میں گھبرا رہی تھی کہ اگر یہ سب کچھ عابد کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے۔ ابھی اسی کشمکش میں بیٹھی تھی کہ بہت زور سے بیرونی دروازہ کھلا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازے پر عابد کھڑے تھے۔ انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے لے گئے۔ راستے میں کار میں بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، مگر گھر لے جا کر وہ مجھے سمجھانے لگے کہ میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی دوسری شادی کروں گا، اس لیے ماما کی ان باتوں سے خوفزدہ ہو کر کوئی غلط راستہ چننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور ضروری تو نہیں کہ ایک میڈیکل ٹیسٹ ہی ہماری تقدیر کے فیصلے پر پتھر کی لکیر ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ہم پر ضرور کرم کرے گا۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر مجھے بھی ندامت کا احساس ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے اپنے پالنے والے پر یقین رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ عابد کا دل کتنا اچھا ہے، اور یقیناً اسی وجہ سے اللہ کی خاص رحمت ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ویسا کرنے کی یا ایسا کچھ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری ساس مجھے باتیں سناتی رہیں، مگر میں نے کبھی پلٹ کر ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے ہی 1 سال پورا ہو گیا۔ میری ساس نے تو اپنے طور پر عابد کے لیے لڑکیاں دیکھنا بھی شروع کر دی تھیں۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو عابد نے فوراً ڈاکٹر کو گھر پر بلوا لیا، جس نے ہمیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ اس خبر کو سن کر میری ساس بے حد خوش ہوئیں۔ وہ تو اسی وقت صدقہ خیرات کرنے کے لیے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن عابد بے یقینی کے عالم میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تب میں نے ان کے الفاظ ہی دہرائے کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ عابد نے ایک مرتبہ پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور نفل پڑھنے کے لیے اٹھ کر چلے گئے۔ 1 سال ہو چکا ہے۔ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں، اور وہی ساس جو مجھے دوسری شادی کی دھمکیاں دیتی تھی، وہی اب میرے صدقے واری جاتی ہیں۔ وہ دل کی بری تو بالکل بھی نہیں تھی، بس انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی شدید خواہش تھی۔ میری اماں بھی بہت زیادہ خوش ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے انہیں سارے دکھوں کے بدلے اب کہیں جا کر سکون مل گیا تھا، کیونکہ میں ہی ان کے سکون کی وجہ تھی، اور میں عابد اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔